برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا۔ انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے۔ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔
آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولیں، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں، سوائے ایک درخت کے، چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا۔